معروف کرکٹر تبصرہ اور پاکستان کرکٹ بورڈ (PCB) کے سابق چیئرمین رمیز راجہ عہدے سے برطرفی کے بعد سے خبروں میں ہیں اور اب میچ فکسنگ سے متعلق ان کے لیے حالیہ بیان نے ہلچل پیدا کر دی ہے۔ انہوں نے نیوز چینل سما کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ ایسے تمام کرکٹرز جن کا کھیل کسی بھی طرح سے داغدار ہے ان کے لیے کوئی ہمدردی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بیان اس لیے اہم ہے کیونکہ سوال میں ان کے سابق ساتھیوں وسیم اکرم اور وقار یونس کے بارے میں بھی پوچھا گیا تھا کہ آیا وہ میچ فکسنگ سکینڈل اور الزامات کے بعد ان کی واپسی کے حامی تھے۔ دوسری طرف انہوں نے انڈیا کے پاکستان آ کر کھیلنے پر سخت موقف اختیار کیا اور یہ بھی کہا کہ انہیں بلٹ پروف کار اس لیے ملی تھی کیونکہ انہیں جان سے مارنے کی دھمکیاں مل چکی ہیں۔ داغدار کھلاڑیوں کو واپس نہیں آنا چاہیے: رمیز راجہ۔ محمد عامر کی جانب سے رمیز راجہ کو چیئرمین PCB کے عہدے سے ہٹانے کی خبر پر خوشی کا اظہار کرنے کے معاملے پر رمیز راجہ کا کہنا تھا کہ اگر آپ بطور کھلاڑی سیاست کرنے لگتے ہیں تو یہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا۔ اگر آپ ادارے کے بارے میں ٹویٹ کرنا شروع کر دیں تو آپ کی بقا کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ رمیز راجہ کا کہنا تھا PCB ایک اجر ہے اور یہ سب PSL فرسٹ کلاس اور صف کے کھلاڑیوں کو بھی ہمارے ذریعے پیسے جاتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کوئی بھی کھیل ڈسپلن مانگتی ہے، آپ کا کام ایک عظیم کھلاڑی بننا ہے۔ رمیز نے کہا، ہم نے بہت تحمل کا مظاہرہ کیا ہے بہت سارے کھلاڑیوں کے ساتھ، یہ کوئی سیاسی پلیٹ فارم نہیں۔ جب آپ بیانات دیتے ہیں تو نظم و ضبط تباہ ہوتا ہے۔ میچ فکسنگ کے بعد محمد عامر کی کرکٹ میں واپسی نہ ہونے سے متعلق رمیز راجہ کے اپنے ماضی کے بیان پر وضاحت دیتے ہوئے کہنا تھا کہ میں برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی کھلاڑی جیتنے کے لیے زور لگا رہے ہیں اور دو کھلاڑی یہ کر رہے ہیں کہ ہم کسی طرح ہارے۔ یہ دھوکہ ہے اور یہ وہی سمجھ سکتا ہے جس پر یہ بیتتی ہے۔ یہ اگر پہلی دفعہ ہوتا تو ٹھیک ہے، ہمارے ہاں ہر 4 سال بعد ایسا کچھ ہوتا ہے۔ آپ انہیں معاف کرنے کے لیے کہاں تک جائیں گے؟ جتنے بھی داغدار کھلاڑی ہیں میرے پاس ان کے لیے کوئی محبت نہیں ہے۔ وسیم اکرم کے ماضی میں میچ فکسنگ کے الزامات میں ملوث ہونے سے متعلق رمیز راجہ کا کہنا تھا، ان سمیت کسی کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے ماضی کے الزامات سے متعلق رپورٹ پر تعاون نہیں کیا۔ تفتیش میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا معاملہ ہارڈ لائن تھا۔ اگر میں اس وقت فیصلہ ساز ہوتا تو کبھی نہ آنے دیتا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان لوگوں کو ایک دفعہ سسٹم میں آنے دیا اور ہمیں کہا کہ ان کے ساتھ کھیلنا بھی ہے اور کام بھی کرنا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ مینجمنٹ کی کیا مجبوری تھی۔ داغدار کھلاڑیوں کے لیے میرے دل میں کوئی ہمدردی نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ محمد عامر، سلمان بٹ اور محمد آصف جیسے کھلاڑی جو سزا کاٹ چکے ہیں انہیں واپس نہیں آنا چاہیے۔ PCB کے خرچے پر 1 کروڑ 65 لاکھ کی بلٹ پروف گاڑی رکھنے کے معاملے پر رمیز راجہ کا کہنا تھا کہ وہ گاڑی PCB کی ہے اور اب آنے والے چیئرمین اسے استعمال کریں گے۔ ان کا کہنا تھا انہیں جان سے مارنے کا خطرہ تھا۔ ان کا کہنا تھا اسٹیٹ وی ٹور کے آغاز سے PCB مجھے دھمکیاں ملی تھی۔ DIG صاحب میرے گھر آئے تھے اور یہ بتایا تھا۔ چیف سلیکٹر کی تبدیلی کے معاملے پر ان کا کہنا تھا کہ انہیں شاہد آفریدی کے چیف سلیکٹر بننے پر اعتراض نہیں بلکہ صرف آدھی رات کو لوگوں کو ہٹانے کے طریقے پر اعتراض ہے۔